अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुहाज़ब दुनिया के संग और मैं हूं आपकी मेज़बान सारा खान। माउंटेन्स आर कॉलिंग एंड आई मस्ट गो, पहाड़ पुकार रहे हैं और मुझे जाना होगा। ये कॉल है जॉन मुयर का, जो आज भी पूरी दुनिया में पहाड़ों, जंगलों, दरख्तों और कुदरती हुस्न से इश्क की वजह से दुनिया भर में जाना जाता है। जॉन मुयर अगर पाकिस्तान का कुदरती हुस्न देख लेता तो उसके इश्क व जुनून को चार चांद लग जाते। पाकिस्तान बिलाशुबा सयाहों की जन्नत है। इस मुल्क में वो तमाम लवाजमात मौजूद हैं जो इसको बेहतरीन सियाहती मरकज बना सकते हैं। अगर बात की जाए शिंदूर की, जो दुनिया का बुलंद तरीन पोलो ग्राउंड है, या दुनिया की दूसरी बड़ी नमक की कान खेवड़ा की, तिलस्माती हुस्न से लबरेज चोलिस्तान की, या कुदरती हुस्न की शेदाइयों की जो झील सफल मलूक देख सकते हैं। रूहानी मंजिलों की मुतलाशियों के लिए यहाँ पे सूफिया कराम की आखिरी आरामगाहें मौजूद हैं। वर्ल्ड टूरिज्म बैरोमीटर के मुताबिक पाकिस्तान ने कोरोना के बाद सियाहत की इंडस्ट्री में जबरदस्त कम बैक किया। हमारा स्कोर 92% रहा और पाकिस्तान में 2023 में सयाहों की आमद का सिलसिला 115% रहा। अब सवाल ये है कि हम पाकिस्तान में सयाहत की इंडस्ट्री को बाकायदा सनत का दर्जा देकर किस तरीके से कीमती ज़र मुबादला कमा सकते हैं। हम इसको ऐसा टूल ऑफ सॉफ्ट पावर पाकिस्तान की इंटरनेशनल दुनिया में मार्केटिंग कर सकते हैं, ब्रांडिंग कर सकते हैं। हम दुनिया को दिखा सकते हैं कि हम किस कदर पुरअमन कौम है, हमारी कल्चर क्या है, हमारी सकाफत क्या है। तो इस मौजू पर बात करने के लिए मेरे साथ दो मुआज़िज़ मेहमान मौजूद हैं। राजा नासिर अली खान, आप जीवी मिनिस्टर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट है, बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर अयाज नैयर, टूरिज्म एक्सपर्ट, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। गुफ्तगू का आगाज राजा नासिर साहब से करूंगी। क्या पाकिस्तान वाकई सयाहों की जन्नत है? थैंक यू सो मच सारा। बिल्कुल जी, देखें अगर पाकिस्तान को अगर देखा जाए तो सियाहत के हवाले से पूरी दुनिया में जाना जाता है, चाहे वो कल्चर टूरिज़म हो या एडवेंचर टूरिज़म हो या रिलीजनिक टूरिज़म। पाकिस्तान के भी स्पेशली हमारे जो शुमाल के इलाके हैं, जो इस वक्त जो ये पूरी दुनिया के लिए जो एक अट्रैक्शन का बाइस बना हुआ है, वो वहाँ की खूबसूरती, उन इलाकों की जो डिफरेंट नेचुरल अट्रैक्शंस, जो कुदरती खूबसूरती है इस इलाके की, जिस तरह से पहाड़, बुलंद उबाड़ा पहाड़ों की वजह से, और हमारे रेगिस्तान जो कि आप चोलिस्तान का आपने ज़िक्र किया, और सिंध की अपनी एक सूफियाना कल्चर है, और लाहौर की अपनी एक हिस्ट्री जो कि पूरी दुनिया के लिए इस वक्त एक अट्रैक्शन का बाइस बना हुआ। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान की आज मैं बात इसलिए करूंगा क्योंकि मैं एज ए टूरिज़म मिनिस्टर मैंने सर्व की है गिलगित बल्तिस्तान में। हमने कोशिश यही की कि एक रिस्पॉन्सिबल और एक ज़िम्मेदार और एक सस्टेनेबल टूरिज़म को प्रमोट करें, क्योंकि हमारे यहाँ एक अनप्लान्ड डेवलपमेंट की वजह से बहुत सारे चैलेंजेस हमारे सामने आ रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं इस वक्त हम एक ऐसी डेस्टिनेशन बने जहां पर पूरी दुनिया की नज़रें आज भी है और कल से बहुत बेहतर है। जो कि आपने भी बताया कि कोविड के बाद लोगों का रुझान, जो कि पाकिस्तानी हमारे एलिट क्लास से लेकर जो मिडिल क्लास से लेकर लोअर क्लास तक के लोगों ने गिलगित बल्तिस्तान का मूव किया, और काफ़ी अच्छी खासी तादाद में लोगों ने इन इलाकों की खूबसूरती को भी इंजॉय किया, स्पेशली बहारों में। लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे पास अल्लाह ताला ने जिन चार खूबसूरत मौसमों से नवाजा है, जिस तरह से खूबसूरत हमारे पास सरमा है, इसी तरह से खजान भी बहुत खूबसूरत है, इसी तरह से और हमारा कैनवस जो दुनिया को सेल करने के लिए बहुत वसी है। मैं प्रोफेसर अयाज के पास आऊँगी। अगर हम देखें कि बैन अल-अक़वामी ट्रैवल कंपनी गोज़ियान ये बताती है कि पाकिस्तान में सयाहत बतदरीज बढ़ रही है, तो पाकिस्तान सयाहों के लिए इतना पुरकशिश क्यों है? देखें, पाकिस्तान सियाहों के लिए मैं समझता हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, शायद आपको ये लगे कि मैं एग्जैजरेट कर रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें पाकिस्तान की ऐसी हैं जो दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है, यानी इस पूरे गोले पे नहीं है। पाकिस्तान के अंदर एक ही वक्त में -50 टेम्परेचर है एक हिस्से में, और दूसरे हिस्से में 50 टेम्परेचर है। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पे ये चीज़ मौजूद है। अभी जैसे लास्ट, बल्कि यहाँ पे तो -70 तक जाता है। जब लास्ट अली सतपारा जहाँ पे उनकी शहादत हुई थी K2 पे, उस वक्त उस जगह का जो टेम्परेचर था वो -70 था उस टाइम पे, जो बोटल नेक शायद आपने देखा होगा। तो -70 एक जगह पे मौजूद है, और -50 जैकबाबाद में चले जाएं, मुल्तान में चले जाएं, 50 तक वहाँ पे जाता है। तो ये दुनिया में कोई और जगह नहीं है। दूसरे नंबर पे ये है कि पाकिस्तान की जो हॉस्पिटैलिटी है, स्पेशली मैं जिक्र करूँगा GB का, गिलगित बल्तिस्तान का।
وہاں کے لوگ جس طرح سے انسانوں کی ویلکم کرتے ہیں، دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے۔ ایک بار میں اپنا چھوٹا سا ایک واقعہ بیان کرنا چاہوں گا کہ میری گاڑی کا ٹائر پنچر ہو جاتا ہے مین روڈ پہ، میں ظاہر ہے ایک جو باہر سے بندہ آیا ہوتا ہے وہ پریشان ہوتا ہے، ایک لڑکا آتا ہے جس کی ایج 15 ایئرز ہے، کوئی میچیور نہیں ہے، وہ مجھے کہتا ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں اور آپ آئیں ہمارے گھر، یہ کھانا کھانے کا ٹائم ہے، پہلے آپ کھانا کھائیں اور آپ اس کو چھوڑ دیں۔ اب اس 15 سال کے بچے نے وہاں پہ ایک اور بندے کو پوائنٹ کیا کہ آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے۔ 2 گھنٹے بعد کھانا کھانے کے بعد واپس آتے ہیں اور اس کے بعد وہ اس کا میری وہ ہے فل ہیلپ کرتے ہیں، اور پھر میں تو ریئل میں جو پہاڑوں کا ایریا ہے میں تو مزید دل دادا ہو گئے۔ ویسے جیسے اب انفارمیشن وارفیئر کا دور ہے اس وقت، بہت سا پروپیگنڈا وارفیئر چل رہی ہے، ہمارے پاس سیاحت ایک بہترین ٹول ہے کہ ہم دنیا کو بتا سکیں، اس پروپیگنڈا کو کاؤنٹر کریں کہ ہم ہیں کون، پاکستانی کیا ہے۔ راجہ ناصر صاحب کے پاس آتی ہوں، مری کے علاوہ اور کون سی پرکشش ایسی سیاحوں کے لیے ڈیسٹینیشنز ہیں؟ اگر ہم پاکستان کے اندر ایسی جب بھی سیاحت کا ذکر آتا ہے تو مری کا ذکر تو ضرور آتا ہے، لیکن اس کے علاوہ ایسی بہت ساری جگہیں ہیں جن کو ایکسپلور ہونا باقی ہے، تو ہمارے اس پلیٹ فارم سے آپ بتا سکیں۔ جی دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے مری ایک دور میں کافی مشہور تھا اور ہے، اس کی وجہ ہے کہ اسلام آباد کے نیئرسٹ ڈیسٹینیشن میں سے آتا ہے۔ اس کے بعد جو آپ کے گلیات ہیں، اس کے بعد آپ آگے چلیں ناران کاغان سے لے کر گلگت بلتستان، چترال کی خوبصورتی آپ دیکھیں، ہنزا کی طرف آپ سست بارڈر تک، اور گلگت بلتستان میں آپ کو میں بتاتا جاؤں کہ ابھی تک 50% علاقے ہیں جو ایکسپلور ہوئے ہیں، 50% علاقے ابھی تک انٹیپڈ ہیں۔ لوگ ابھی تک ان علاقوں کے بارے میں نہ جانتے ہیں، نہ کسی نے دیکھا ہے، کیونکہ بہت سارے خوبصورت ایسے مناظر وہاں پہ ہیں کہ مطلب ایک خوبصورت ٹرین آپ کو ایک ہی وقت میں ہریالی سے لے کر بلند و بالا پہاڑوں سے لے کر دریاؤں سے لے کر ریگستان تک آپ کو وہاں دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کو اور پاکستان کو جتنے ٹورزم سے مالا مال کیا ہے، سیاحت سے، اگر ہم صحیح معنوں میں اس پر جو ابھی فوکس بھی کر رہا ہے کچھ سالوں سے، پاکستان کی معیشت بھی بہت بہتر ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے لیے ایک چیز کا جو میں میسیج دینا چاہوں گا آپ کے اس پروگرام میں، مہذب قومیں ہمیشہ سے ترقی کی طرف گامزن ہوتا ہے، اور وہ ایک سسٹینیبل ایک آپ کی جو ہے نا آگے جا کر اس پر مستحکم رہ سکتا ہے، لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہو سکتا ہے۔ ڈسپلن جو ہے دیٹس دا کی، بڑا امپورٹنٹ ہے۔ میں پروفیسر ایاز کے پاس آؤں گی۔ جیسے آپ نے پہاڑوں کی بات کی، پاکستان کے اندر دنیا کے بلند ترین جو پہاڑ جن کو 8000 کہتے ہیں، جو 14 پہاڑ ہیں، ان میں سے 5 پاکستان میں جو دنیا بھر کے قوم پیماؤں کو یہاں پر کھینچ کے لے آتے ہیں۔ تو اس حوالے سے کیا ہمارے پاس پراپر انتظام ریسکیو وغیرہ کا ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کا موجود ہے؟ دیکھیں، جب ہم یہ کہیں کہ بہت کچھ نہیں ہے، بہت کچھ ہے، 100% کہیں پہ بھی نہیں ہوتا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ اس جگہ پہ پاکستان آرمی نے غیر ملکی سیاحوں کو، ماؤنٹینئرز کو ریسکیو کیا ہے، جو کہ امپاسبل سمجھا جاتا ہے۔ نانگا پربت کے کیمپ 3 کے نزدیک وہ ایسا ایریا ہے کہ وہاں پہ ریسکیو کا تو کوئی تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح اگر K2 پہ چلے جائیں تو کلر ماؤنٹین آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، ہر چوتھا بندہ جو بھی جاتا ہے وہ وہاں پہ جو اس کی یعنی ڈیتھ ریشو ہے ماؤنٹینئرز کی، وہ باقیوں کے مقابلے میں زیادہ ہے، اس لیے کہ وہ انتہائی مشکل ہے۔ لیکن وہاں پہ بھی جو لوگ جاتے ہیں، اگر کوئی جو ہماری پاکستان آرمی آئی ہے، جو وہاں کے لوکل لوگ ہیں، وہ اس طرح سے ان کی ہیلپ کرتے ہیں کہ اس کی کہیں پہ بھی ایگزامپل نہیں ملتی۔ تو ہم نے ان کو آؤٹ آف دا وے جا کے سپورٹ کیا ہے، آؤٹ آف دا وے، یس، اور دنیا میں ہم نے ایک مثال قائم کی ہے دنیا پہ۔ ایگزیکٹلی، بالکل ایسے ہی ہے کہ یعنی وہ جب یہاں سے ایسے لوگ جب یہاں سے جاتے ہیں تو وہ پاکستان کا نام پھر اس یعنی اتنی عزت اور احترام سے لیتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ جس طرح ہم خانہ کعبہ کا نام لیتے ہیں، اس طرح وہ K2 کا اور وہاں کے رہنے والوں کا نام لیتے ہیں۔ اس میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں گا۔ کچھ 2 سال پہلے کچھ چیک ریپبلکنز تھے جنہوں نے راکا پوشی کے اوپر ایک اٹیمپٹ کیا تھا، حالانکہ وہ انلیگل تھے لوگ، وہ وہاں جا کے کافی چیلنجز میں پھنس گئے، اور اس میں ریسکیو کے لیے بڑا ایک چیلنجنگ ایشو تھا۔ اس میں پاکستان جو ہمارے ایویشن جو ہے عسکری ایویشن، انہوں نے بہت ہی ہیلپ کیا اس کے اندر، اور لوکل جو ہائی پورٹرز تھے، جو وہاں کی کمیونٹی تھی، انہوں نے جا کے ان کی جانیں بچائی، اور 3 لوگ، اور وہاں سے ناممکن
एक मिशन में से कि ज़िंदगी बहुत ही 90% रिस्क पे था, फिर भी उन्होंने उसको रेस्क्यू भी किया और वहाँ पे एक पैसे उनके ऊपर चार्जेस भी नहीं। ये शायद दुनिया में पहली दफ़ा एक एग्जाम्पल था हमारे पास, और ये लोकल्स ने किया था, और जो फुल ट्रेन भी नहीं था, लेकिन उनके अंदर एक इंसानियत के जज्बा था। और ये हम एक तरीके से पाकिस्तान की ब्रांडिंग कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, और एक जो प्रोपेगेंडा वॉरफेयर चल रही है उसको हम इस तरीके से काउंटर कर रहे हैं। पाकिस्तानियत क्या है, कौन है पाकिस्तानी शहरी। अब मैं जरा अपने गेस्ट की तरफ मुश्किल सवालों की तरफ आती हूँ। सबसे पहले राजा नासिर साहब से पूछेंगे, जो एक टूरिस्ट जो होता है वो सबसे पहले ये सोचता है कि मेरी आमदोरफ्त का बंदोबस्त होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, मुझे सही रोड्स मिलेंगी, क्या मैं महफूज रहूंगा, मवासलात का निज़ाम कैसा होगा। तो आपके ख्याल में क्या ये लवाजमात मौजूद हैं? देखें जी, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की है, मैं टोटली एग्री करता हूँ। इस वक्त किसी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन को अगर आपने प्रमोट करना है सियाहत के लिए, तो इजी एक्सेस देना बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि अब तक हम कोशिश कर रहे हैं साबिक़ा अदवार में भी, और हमारी गवर्नमेंट फॉरेन अफेयर्स ने भी बड़ी अच्छी पॉलिसीज़ की वीज़ास के ऊपर, और स्पेशली गिलगित बल्तिस्तान में एडवेंचर जो परमिट है उसके लिए बड़े चैलेंजेस हैं, उस पर भी हमने काफ़ी इजी प्रोसेसिंग और रोड्स भी बड़ी पुरखतर हैं। जी बिल्कुल, एक्सेस की मैं इसीलिए बात कर रहा हूँ, कनेक्टिविटी और एक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अभी तो हम उस हिसाब से दूसरे मुल्कों की निस्बत हम उस लेवल पर नहीं है, लेकिन अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि पॉलिसीज़ में और इजी एक्सेस के लिए फ़्लाइट्स के ज़रिए, इनकी वीज़ा के ज़रिए और NOCs को किस तरह से ईजियर प्रोसेस करके इनको मुफासलात का निज़ाम की कोई इमरजेंसी हो जाती है, उनको रेस्क्यू करने का इंतजाम वगैरह, उनकी रिहाइश का बंदोबस्त, एक फाल जो है प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी वगैरह, और इन तमाम लवाजमात के ऊपर हम एक ब्रेक के बाद बात करेंगे। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान में सियाहत की सनत को कैसे फरोग दिया जाए और कैसे कौन से गैप्स है जिनको अभी हमें फिल करना है। प्रोफेसर अयाज की तरफ मैं आऊँगी कि बहुत से जो टूरिस्ट हैं उनका अगर हम रिव्यूज़ वगैरह पढ़े तो रिहाइश का मसला भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, और इसके अलावा मुनासिब कीमतों के ऊपर रिहाइश, फिर अगर कोई एमरजेंसी हो जाती है, स्नोफॉल, लैंडस्लाइड वगैरह, तो उस सूरत में क्या बंदोबस्त है। तो क्या कहते हैं आप इस हवाले से? मैं समझता हूँ कि एक तो जब से पाकिस्तान में जो लोकल टूरिज़्म है वो उसको प्रमोट किया गया तकरीबन 2010 के बाद, अभी पहले के हालात नहीं है, अभी बहुत सी बेहतरी आ चुकी है। अगर आप जीबी की बात करें तो वहाँ पे तो तकरीबन कोई भी किसी भी तरह का जो टूरिस्ट है उसके लिए मिनिमम प्राइस से लेके मैक्सिमम प्राइस तक होटल्स भी मौजूद हैं, और हत्ता कि वहाँ पे तो लोग अपने घरों में भी ले जाते हैं अपने गेस्ट्स को। ऐसा भी देखा गया कि अगर कुछ मुश्किल हालात हैं, कुछ ऐसा है कि इमरजेंसी हो गई है, रोड ब्लॉकेज हो जाती है, तो जो वहाँ की लोकल कम्युनिटी है वो वहाँ पे उनको आके खाना देते हैं और उसके बाद उनको अपने घरों में ले जाते हैं। तो ये तो मेरा ख्याल है कि, और ये चीज़ शायद ही किसी और मुल्क में ऐसा, सारी दुनिया इस वक्त कमर्शियलिज्म की तरफ है, ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ मौजूद होती है। जहाँ तक हर एक जगह तक का ताल्लुक है तो शायद कहीं कहीं पे इस चीज़ की अभी ज़रूरत है, और वहाँ पे कुछ इक़दामात अभी हमें करने हैं इस हवाले से, करने की ज़रूरत है। वो मैं यही मुश्किल सवाल राजा नासिर साहब से करने वाली हूँ कि जब भी आपका एक टूरिस्ट होता है वो ऐसे जगह का इंतखाब करता है, उसकी एक प्रायोरिटी होती है कि उसको हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों के मुताबिक खाना वगैरह मिले, उसकी रिहाइश में सफाई का बंदोबस्त हो, उस जगह पर उसको एक्सप्लॉइट न किया जाए, यानी कि एक प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी मौजूद हो जो उसके राइट्स का ख्याल रखे। तो आप क्या समझते हैं इस हवाले से क्या करने की ज़रूरत है? जी देखें, पहले गिलगित बल्तिस्तान में DTS जो कि हर इलाके में होता है, डिपार्टमेंटल टूरिज़म सर्विसेज, जो कि इस रेगुलराइज अथॉरिटी के जो मेन किरदार अदा करते हैं, लेकिन पहले नहीं था। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अपने टूरिज़म की टेन्योर में हमने DTS लॉन्च की गिलगित बल्तिस्तान में। अब हमने फंक्शनल किया है कि हर होटल, रेस्ट हाउसेस और गेस्ट हाउसेस, जितने रेस्टोरेंट्स हैं, उनकी रेट्स, उनके स्टैंडर्ड, उनके मेयार को चेक करें, और उसके बाद रेट और स्टार्स और रैंकिंग हम डिसाइड करें, न कि वो होटल्स। ये हमारे लिए बड़ा एक चैलेंज है कि पाकिस्तान में आप देखें जी, मालूम जब्बा और जो हमारे
علاقے ہیں جہاں پر اس طرح کی اتھارٹیز نہ ہونے کی وجہ سے ٹورزم کا ایک نیگیٹو امپیکٹ جا رہا ہے. ہم نہیں چاہتے کہ اس طرح کے نیگیٹو اوپینین یا امیج یا ان کا ایسا ایکسپیرینس نہیں ہونا چاہیے کہ بعد میں وہ ریگریٹ کریں. بالکل. ہمارے ہاں یہ ہے کہ اللہ کے فضل کرم سے جو کہ مہذب لوگ ہیں اور کافی اگر کوئی مجبوری کی حالت میں ہے یا ٹورسٹ آتے ہیں تو ان کو ویلکم کرنے کے ساتھ ساتھ بڑا ہی ریزنیبل پرائسز کے اوپر وہ آپ سے ٹریٹ بھی کریں گے, اور اگر کوئی مجبوری کی حالت میں ہے تو اس کو ایز اے مہمان نوازی کے لیے جتنا علاقہ خوبصورت ہے وہاں کے لوگوں کی ایٹیچیوڈ بھی بہت خوبصورت ہے, اخلاق بھی بہت, وہ بتا دیتے ہیں کہ پاکستانیت کیا ہے. پروفیسر ایاز سے پوچھیں گے کہ ہم نے دیکھا مقامی لوگوں کی پارٹیسپیشن بھی اس میں بہت زیادہ ہے. اب اگر ہم نے مقامی لوگوں کو مزید انگیج کرنا ہے تو یہ بھی ضروری ہے کہ جو اگر ہم سیاحت کو صنعت کا درجہ دے کر اس طرح پروموٹ کر رہے ہیں تو اس کے فوائد جو ٹرکل ڈاؤن بھی ہوں لوکل سطح پر. اگر ان کے تک فوائد نہیں پہنچیں گے تو ڈیفینیٹلی ریزنٹمنٹ کا ایلیمنٹ بھی ہو سکتا ہے. تو کیا کرنا چاہیے کہ ہم جو سیاحت کو جن جگہوں پہ حکومتی سطح پر پروموٹ کیا جائے, ہم لوکل کمیونٹی جو اس کی انگیجمنٹ کس طریقے سے یقینی بنائیں؟ دیکھیں, جب ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, لوگ آتے ہیں تو جو لوکل کمیونٹی ہوتی ہے ان کو آٹومیٹیکلی ان کی انگیجمنٹ آ جاتی ہے, یعنی ان کو روزگار کے مواقع مہیا ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جی بی میں اور کے پی کے میں تو یہ چیز آلریڈی کہیں نہ کہیں پہ کسی طرح سے موجود ہے کہ جو ٹورزم سے انکم ہوتی ہے وہ لوکلز میں تقسیم ہو جاتی ہے. ابھی جیسے مارخور کی ہنٹنگ ہے تو وہ لاسٹ 2-3 بار ایسا ہوا ہے کہ تقریباً جو ان کی 3-4 کروڑ سے زیادہ ان کا وہ ہوتا ہے جو اس کا ٹکٹ ہے, تو وہ جو اماؤنٹ ہے وہ لوکلز میں تقسیم کر دی جاتی ہے. اور لیکن جہاں پہ ہر چیز کہیں پہ بھی بہتری کی گنجائش ہوتی ہے تو اس میں بھی کہیں نہ کہیں مقامی لوگوں کا بھی اس میں بڑا اہم کردار ہوتا ہے اگر آپ نے اس کو صنعت کا درجہ دینا ہے. راجہ ناصر صاحب سے پوچھوں گی, پاکستان جو ہے چونکہ بہت اس کا کلچرل کینوس بہت ہی وسیع ہے, ثقافتی میلے وغیرہ ہوتے ہیں, ایسی تقریبات ہوتی ہیں جو کسی خاص کمیونٹی سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں, اور پاکستان اس کے علاوہ ان چیزوں کو ورلڈ ٹورزم شوز کے اندر بھی پروموٹ کرتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے جو لوکل ثقافتی میلے وغیرہ ان کو مزید کس طریقے سے دنیا کے سامنے لے کر آئیں؟ دیکھیں جی, جس طرح سے میں نے دبئی ایکسپو جب ہم نے کی لاسٹ ٹائم دبئی میں فیب میں جی بی کا جو ہے نا ہمارا ٹرن تھا, اس میں میں آپ کو اسی کلچرز کی میں اٹریکشنز کی بات کر رہا ہوں. ہمارے ثقافت دنیا میں کوئی بھی آپ ملک دیکھیں جہاں پہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ وہ علاقہ خوبصورت ہو, وہاں کے لوگوں کی ثقافت کی اٹریکشنز الگ سے ہیں. تو ہمیں جو ٹاپ 10 جو ملا اس ایکسپو میں پویلین کے لیے, وہ مین اٹریکشن یہ تھی کہ جی بی نے اپنے کلچر کو وہاں پروموٹ کیا, وہاں اپنے میوزیشنز کے ذریعے, اپنے کھانے پینوں کے ذریعے لوگوں کو اٹریکٹ کیا. تو یہ پوری دنیا میں ہے. اگر آپ اس طرح کے ایونٹ آرگنائز کرتے ہیں, ابھی ہم ونٹر فیسٹیول کر رہے ہیں تو وہاں پہ لوکل کلچرز کو بھی ہم پروموٹ کر رہے ہیں لوگوں کی اٹریکشنز کے لیے. جس طرح سے ہم نے ٹی ڈی کے کی, اس کی وجہ سے بھی ٹورسٹ کے فلو بڑا, شندور پولو کی وجہ سے بھی لوگوں کے ٹورسٹ کا جو ہے نا آٹومیٹکلی لوگ اس علاقے پہ اٹریکٹ, اور ایک اسٹریٹجک آن لائن ریچ ہو تاکہ آپ گلوبل آڈینس کو بھی اٹریکٹ کریں اور ان کو انگیج کریں. پروفیسر ایاز سے میں پوچھوں گی کہ پاکستان میں آپ ریلیجیس ٹورزم کا کیا کینوس دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر دیکھیں تو دنیا کے جو میجر مذاہب ہیں ان سب کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس ایسی بہت سی مقدس جگہیں موجود ہیں. کٹاس راج ٹیمپل کی بات اگر کر لی جائے, یا کرتارپور کی بات کر لی جائے, یا ٹیکسلا کی بات کر لی جائے, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ بالکل, کوئی بھی دنیا کا جو مذہب ہے وہ اپنی جو ان کی پرانی عبادت گاہیں ہوتی ہیں ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور وہاں پہ خرچہ کر کے جاتے ہیں, پیسہ لگا کے جاتے ہیں. جس طرح ہم یہاں سے سعودیہ میں جاتے ہیں تو اسی طرح پوری دنیا کے لوگ یہاں پہ آ سکتے ہیں, آتے بھی ہیں. ان کو پروموٹ کرنے کے لیے یہ ہے کہ ان کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو یہاں پہ ایک تو حفاظت پہلے سے ہو رہی ہے, اس میں ایسا نہیں ہے, لیکن حکومتی سطح پہ اس کی تھوڑی سی مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اور جہاں تک آپ نے ذکر کیا کٹاس راج کا, تو وہاں پہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہندوؤں کی مقدس ترین میں دوسرے نمبر پہ آتی ہیں. یعنی میں خود وہاں پہ کبھی جاتا ہوں تو ایسی جگہیں وہاں پہ موجود ہیں. جس طرح ہمارے ہاں اگر ایک نمبر پہ ہم رکھتے ہیں خانہ کعبہ کو, دوسرے نمبر پہ مدینہ منورہ کو رکھتے ہیں, تو اسی طرح ان کی دوسرے اور تیسرے چوتھے نمبر کی چیزیں وہاں پہ صرف کٹاس راج کے اندر موجود ہیں, جو کہ تقریباً 2 سے 3 کلومیٹر کا ایریا ہے. تو اسی طرح جو سکھ مذہب ہے ان کے لیے بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں
اور اس کے بعد جو ہماری گندھارا سویلائزیشن ہے، یہ تو تقریباً آپ اس کو دیکھیں تو 3 سے 4 ہزار سال پرانا کلچر یہاں پہ ہڑپا، موہنجو-ڈورو، مہر گڑھ، کیا ہم ان کو پریزرو بھی کر رہے ہیں اپنے ہسٹوریکل ہیریٹیج کو؟ میرا خیال ہے جس طرح ہونا چاہیے اس طرح نہیں کر رہے، لیکن بہت کچھ ہو رہا ہے، بہت کچھ ہم اس طریقے سے پروموٹ بھی کر رہے ہیں۔ راجہ ناصر صاحب سے میں پوچھوں گی کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، فار ایگزامپل ایک پروجیکٹ آپ کے سامنے رکھوں کہ 2017 کے اندر UN کی پارٹنرشپ کے ساتھ ہم نے KPK کے اندر کیمپ ولیجز، جو ٹورزم کیمپ ولیجز ہیں، ان کا قیام کیا اور بڑا سکسیسفل رہا، بڑے زبردست قسم کے ریویوز اس کے حوالے سے آ رہے ہیں۔ تو ایسے کون سی آپ بین الاقوامی اداروں کے ساتھ بھی مزید پروجیکٹس جو ہیں وہ پائپ لائن میں ہیں یا آپ سمجھتے ہونے چاہیے؟ جی بالکل، میں آپ کو ایک پروجیکٹ کا ذکر کروں گا کہ ہمارا علاقہ جو ہے نا اس وقت انوائرمنٹ کی اس پہ کافی جو کلائمیٹ چینجز اور اس پہ بھی بہت زیادہ فوکس کر رہے ہیں۔ ہم گرین انیشیٹو فنڈنگ ہے UN کی ایک ایشین ڈیولپمنٹ کے تھرو نیٹ زیرو کاربن ایمیشن بلڈنگز اور ریزورٹس پہ ہم نے آلریڈی کام شروع کیا ہے۔ 2 ریزورٹس اس وقت ہوٹلز جو 5 اسٹار کے ہیں 100 بیڈ رومز کو وہ اپروو بھی ہو چکا ہے، اور بلتستان میں 2 جگہوں پہ اس وقت۔ تو ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ اس طرح کی انٹرنیشنل جو ہمارے فارن فنڈنگ کی ضرورت بھی ہے، کیونکہ ملکی حالات اور ماحول کو بھی پریزرو رکھے۔ بس میں کوئکلی جو ہے پروفیسر ایاز سے ایک لاسٹ کمنٹ لوں گی، کوئکلی آپ یہ بتا دیجیے کہ دنیا بھر میں اس وقت ایکو ٹورزم کا ٹرینڈ چل رہا ہے کہ ہم کس طریقے سے ماحول کو پریزرو کر کے ٹورزم پروموٹ کریں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا سیاحت کے لیے فطرت کا قتل کرنا ضروری ہے یا ہم اس کو روک سکتے ہیں؟ نہیں، یہاں پہ تو میں چونکہ پہاڑ مجھے بہت اٹریکٹ کرتے ہیں، اور میں تو جب وہاں پہ سڑک بھی جاتی ہے تو میرا دل میں بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ وہاں پہ کہیں نہ کہیں پہ نیچر ڈسٹرب ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ کوئی بھی ڈیولپمنٹ کی جائے، جو نیچر کی پریزرویشن ہے، یہ سب سے پہلا کام ہے۔ یعنی اس دنیا میں اس پورے گولے پہ اگر کوئی واحد چیز جو نیچر کو ڈسٹرائے کرتی ہے وہ انسان ہے، اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، اور اگر ہم اس کو پریزرو نہیں کریں گے تو ہم اپنا یہ سارا قدرتی حسن ہے اس کو بھی کھو دیں گے۔ میں اپنے مہمانوں کا بہت زیادہ شکریہ ادا کروں گی۔ پاکستان بلا شبہ سیاحوں کی جنت ہے، اس ملک میں اتنا پوٹینشیل موجود ہے کہ یہ دنیا کی ٹاپ ریٹڈ سیاحتوں کی ڈیسٹینیشن بن سکتا ہے۔ اب ہمیں اس حوالے سے کیا کرنا ہوگا، ہمارا کردار کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ ہمیں اپنی انوائرمنٹ کو پریزرو کرنا ہوگا، ہمیں فطرت کا قتل نہیں کرنا، ہمیں اس طریقے سے ٹورزم کو پروموٹ کرنا ہے کہ ہم اپنی انوائرمنٹ کو، اس قدرتی حسن کو پریزرو بھی رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کو میسج دیں کہ پاکستانیت کیا ہے، ہماری ویلیوز کیا ہیں، ہمارا کلچر کیا ہے، ہماری ثقافت کیا ہے، ہم کتنے پرامن لوگ ہیں۔ تو یہ جان لیجئے کہ اگر آپ ایک دنیا کے ایسے ملک کی سیر کو نکلیں جہاں بلند و بالا پہاڑی سلسلے، حسین وادیاں، دل فریب جھیلیں، خوش رنگ باغ اور میووں سے لدے ہوئے درخت آپ کے منتظر ہوں، تو یقین کیجئے کہ آپ پاکستان میں موجود ہیں اور یہاں کے لوگوں کا دل اس سے بھی زیادہ حسین ہوگا۔ اپنی میزبان سارہ خان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔